سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اسلام میں تجارت کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ کمالات، اس میں سے ایک بہترین تاجر بھی تھے۔ تجارت بنفسہ ہی ایک اچھا عمل ہے، اور اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ صف میں ہوگا، شہداء کے ساتھ جو ہے وہ صف میں ہوگا۔ تجارت ایک بہت مقدس اور ایک عظیم پیشہ ہے۔ چنانچہ اسی کے متعلق یہ جو ارشادات آئے ہیں تو ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بہترین عمل ہے بنفسہ ہی، لیکن یہ قبیح بن جاتی ہیں لغیرہ ہی، غیر کی وجہ سے۔ وہ غیر کیا چیز ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی چیزیں شامل کیا جائے جس کی وجہ سے وہ تجارت مذموم ہو جاتی ہیں، قبیح ہو جاتی ہیں، اور وہ بیعات جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تجارت جو ہے وہ انسان کے لیے وبال ہے، اور وہ اس کے لیے ایک بوجھ ہے۔ تجارت کے متعلق یہ فرمایا کہ اس میں جھوٹ جو ہے وہ انسان نہیں بولے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا، ناپ تول میں جو ہے وہ کمی نہیں کرے گا۔ اور اس کے مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صورت یہ ہے کہ دال چینی وغیرہ کمپنی کو آرڈر دے دے کہ میرے لیے یہ چیزیں جو ہے کم بند کیا جائے، اور پھر پورا تول کے حساب سے جو ہے اس کو بیچا جاتا ہو، تو یہ بھی ایک ممنوع صورت ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ کمپنی والے سے کہیں کہ اعلیٰ کوالٹی کا مال ہو، اور آپ جو ہے تھرڈ کوالٹی کا مال اس میں شامل کر کے اس پر لیبل اعلیٰ کوالٹی کا لگا دیا جائے، تو وہ جو ہے وہ بھی پھر ممنوع ہے اور حرام بن جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ ایک مقدس عمل ہے، تو اسی طرح اگر اس میں انسان کمی کوتاہی کرتا ہے تو اس کی وعید بھی زیادہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوں، سودا سلف میں وہ جھوٹ بولتے ہوں، اور اسی طرح جو ہے مال میں وہ ملاوٹ کرتے ہوں، تو اسی طرح وعیدات بھی آئے ہیں۔ تو یہ ایک مقدس پیشہ ہے،
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کیا ہے اور ایک بہترین تاجر کے حیثیت جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. لیکن تجارت کے بھی اصول ہیں. وہ یہ کہ جیسے جیسے مال آئے ویسے ہی جو ہے مال نکالے. اس میں اگر انسان قوت و ادخار کرتا ہے، مثلا اشیاء آئے اور اس کو اس نے سٹاک کیے کہ اس پر ریٹ آئے گا اور میں اس کو بیچوں گا، تو یہ بھی ممنوع ہے. اس طرح ایک واقعہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر تھے. اس کا ایک بروکر باہر مال لے گئے کسی دوسرے ملک میں، اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے ہاں جو ہے اس کی تقریباً جو ہے 60,000 یا اتنی دینار فائدہ اس کو ملتا تھا. ایک مہینہ بعد یا 1.5 مہینے بعد وہ بندہ آیا اور اس نے امام صاحب کو بہت زیادہ منافع پیش کیا. امام صاحب نے عرض کیا کہ میرے نزدیک تو اتنے زیادہ پیسے نہیں بنتے تھے. اس نے کہا کہ جب میں یہ کپڑا مارکیٹ لے گیا تو مارکیٹ مانتا میں نے اس مال کو ذخیرہ کیا، اور جب اس پہ ریٹ آیا تو میں نے اس کو بیچ دیا. امام صاحب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا مال اور اس میں ذخیرہ اندوزی. اس نے کہا کہ اب یہ تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کن کن مالکان کو یہ مال دے دیا گیا، کس کن علاقوں کے تھے، کون کون تھے. بہرحال اس نے جتنا اس کا منافع تھا، جتنا اس کا جو ہے رأس المال یعنی اصل پیسے تھے، وہ رأس المال اور فائدہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں دے دیے. کہا کہ میرے مال میں ذخیرہ اندوزی یہ شرعاً ناجائز ہے، اور میرے مال میں جو ہے یہ پیسے داخل ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اتنا احتیاط جو ہے اکابر نے کیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے جو ہے سودا سلف میں انسان بہت احتیاط سے کام لے لے. ایک اس میں یہ بھی ہے کہ کسی نے امانت رکھا کسی کے پاس. اکثر تاجر ایک دوسرے کے پاس امانت بھی چیزیں رکھتے ہیں، تو چاہیے کہ اسی طرح جس طرح وہی چیز اس کے پاس رکھا ہے وہ اسی طرح واپس کر لیں. اب اگر وہ چیز بیچتا ہے یا وہ ادھر ادھر کرتا ہے اور اسی کے سم ٹو سم وہ دوسری چیز اس کو دیتے ہیں، تو یہ امانت نہیں ہوا، امانت میں خیانت ہے اور یہ ناجائز ہے. اور اگر اجازت دے دیا تو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر اجازت نہیں دیے تو وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ چیز واپس کرے گا. اب مثلا قرض ہے، تو قرض میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک انسان نے کسی دوسرے مسلمان کو، دوسرے بھائی کو پیسے دے دیے. اب وہ پیسے تو اس نے لگا دیے، دوسرے پیسے
جو کہ رائج الوقت ہوں وہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر امانت کے طور پر کسی نے ایک انسان کے پاس پیسے رکھے تو وہی پیسے ادا کرنے ہیں، یعنی 100 کے نوٹ، 1000 کے نوٹ، 5000 کے نوٹ ہیں، وہی نوٹ ہیں، وہ اس کو اگر تبدیل کیا تو امانت میں خیانت ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ امانت میں انسان جو ہے کیا کرے، خیانت کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر آدمی بیچتا ہے اور اس چیز میں عیب ہے تو اس عیب کو بھی ظاہر کرے گا کہ اس چیز میں یہ عیب ہے۔ اگر عیب کو ظاہر نہیں کیا تو یہ انسان اللہ کے غصے میں ہے، یعنی اللہ اس انسان پر بہت غصہ جو ہے کرتا ہے کہ اس نے عیب نہیں بتائی۔ اور اگر اس چیز میں عیب ہے اور اس تاجر کو پتہ نہیں ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ اس چیز میں یہ عیب ہے اور وہ نہ بتائیں تو وہ انسان گنہگار ہے اور وہ اللہ کو جواب دے گا اور اللہ جو ہے غصے میں ہوگا۔ تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تاجر حضرات بیرون ممالک جاتے ہیں، وہاں سے چیزیں لاتے ہیں اور وہ اکٹھے لاتے ہیں، کسی کی قسمت میں اچھی چیز آئی، کسی کے قسمت میں اچھی چیز نہیں آئی، اب اگر اس کے ساتھ تبدیل کرتا ہے اور دوسرے مالک کو پتہ نہیں ہے تو یہ خیانت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو لہذا ایک آدمی جب اپنا سرمایہ لگاتا ہے اور وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، اور اکیلا وہ نہیں، اس کے اہل و عیال وہ چیز کہتے ہیں، بیوی بچے کہتے ہیں، اور کمانے کا ذریعہ یہی ایک شخص ہے اور وہ غلط طریقے سے کما رہا ہے، تو اللہ کو جواب دہ یہ شخص ہوگا اور مزے اس کے اہل و عیال جو ہے اڑا رہے ہوں گے۔ تو لہذا یہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے، اچھے انداز سے انسان جو ہے وہ اپنے معاملات رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی شخص کے دینی معاملات دیکھنا چاہتے ہیں کہ دینی معاملات میں یہ اللہ کے ہاں کس طرح ہیں، آپ اس کے ساتھ دنیاوی معاملات کر لیں۔ اگر اس نے دنیاوی معاملات میں گڑبڑ کیا، آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو ہے آخرت بھی صحیح نہیں ہے، اس کے معاملات اللہ کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر دنیاوی معاملات میں، لین دین میں وہ صحیح اترا تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا دین بھی صحیح ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے خوف رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دنیاوی معاملات جو ہے وہ بھی صحیح کر لیں، اور اپنا دینی معاملہ جو ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ صحیح رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔